جس سے آپ کی نہ بنے، اس کو آپ رگڑا اتنا دیں کہ اس کا آپ فیوچر برباد کر دیں۔ جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے ترازو کے، اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے۔ تو وہ دونوں پلڑے آج ان کے حامیوں کے لیے اور ان کے لیے تقریباً برابر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بار بار مریم نواز اور نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہے وہ بات کرتی تھی، وہ بھی ملی جا چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو تو انصاف سے کیا کرو، یہ میری تمہیں زبردست نصیحت ہے اور بے شک میں دیکھنے والا اور جاننے والا ہوں۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدل کے ایوانوں میں، انصاف کے ایوانوں میں سب کچھ ہوتا ہے، صرف انصاف نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ وہ تمام لوگ کہتے ہیں۔ یہ پورے عوام کو معلوم ہے کہ کس طرح کے فیصلے ہماری عدالتوں میں دیے اور لیے جاتے ہیں۔ بڑا اہم فیصلہ آج عمران خان، پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کو ایک طرح سے نمٹایا گیا ہے اسپیشل عدالت کی جانب سے، خصوصی عدالت کی جانب سے، جو ان کے جج ہیں ابو الحسنان ذوالقرنین، ان کی جانب سے یہ بڑا اہم فیصلہ دیا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کا ذکر عمران خان پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں، جس کا خدشہ انہوں نے پہلے بھی ظاہر کیا تھا۔ گزشتہ روز سے اس سلسلے میں عدالت لگی ہوئی تھی، سماعت چل رہی تھی، اور جو ہمارے کورٹ رپورٹرز ہیں جن سے میں نے گفتگو کی، جن سے میں نے کچھ انفارمیشن لی، ان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ تقریباً رات 12 بجے کے بعد تک اس پر کام ہوتا رہا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو بلایا گیا، وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنی حاضری دی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ دینے میں ٹائم ہے تو میں ذرا ایکسرسائز کر لیتا ہوں، میری ایکسرسائز کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کتنا زیادہ پرسکون ان کا لہجہ تھا، چونکہ ان کو معلوم تھا وہ عجلت میں نہیں تھے، وہ کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ یہی آنا ہے۔ اور اس وقت شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات جج کے سامنے رکھی بار بار کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جو میرا بیان ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، میرا بیان ریکارڈ کیے بغیر کس طریقے سے کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے میرے خلاف، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو فیصلہ لکھا جا چکا تھا یا جو فیصلہ دیا جانا تھا وہ تو آج دیا جا چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ مجھے نہیں سنیں گے، میری باتوں کو نہیں سنیں گے، میرا بیان ریکارڈ نہیں کریں گے، تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ I have been butchered، یعنی کہ میں یا ہم ذبح کر دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سنے گئے عدالت میں گزشتہ روز، جو ہماری کورٹ رپورٹر سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے جو فیصلہ دیا جانا تھا، جو فیصلہ کیا جانا تھا وہ ہو گیا تھا، اور آج کا انتظار کیا جانا تھا کہ بس دوپہر میں اس فیصلے کو سنایا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج دوپہر میں یہ فیصلہ بھی سامنے رکھ دیا گیا، عوام کے سامنے اس فیصلے کو کھول دیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے آخر کب تک دیے جائیں گے؟ اگر ہم گزشتہ حکومت کی بات کریں، جو جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ان کے خلاف بھی جس طرح کے فیصلے دیے گئے، جو فیصلے دیے گئے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں، وہ صحیح تھے یا غلط تھے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گی، لیکن کچھ فیصلے ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ عجلت میں دیے گئے۔ اس وقت بھی جو نون لیگ کے لوگ تھے وہ بار بار بول رہے تھے، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں صحیح فیصلے نہیں ہیں، اور اس وقت کے رپورٹرز بھی کہتے تھے کہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں دیے جا رہے جس طرح سے دیے جانے چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیل کی جاتی ہے اور پھر نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، وہ اچھا خاصا ٹینیور وہاں پر اسپینڈ کر کے اور پھر واپس آتے ہیں، تمام کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کی پوری طرح سے اجازت مل جاتی ہے، وہ الیکشن کے اہل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا، چونکہ مجھے یاد ہے پچھلے مارچ کی ہی بات ہے کہ جب کیمپینز چل رہی تھی نون لیگ کی اور نواز شریف آنے والے تھے وطن واپس، اس دوران مریم نواز نے آن کیمرہ جلسے جلوسوں کے درمیان، پریس کانفرنس کے درمیان یہ بات ایک نہیں بار بار دفعہ کہی کہ جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے ترازو کے، اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے۔ تو وہ دونوں پلڑے آج ان کے حامیوں کے لیے اور ان کے لیے تقریباً برابر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بار بار مریم نواز اور نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہے وہ بات کرتی تھی، وہ بھی ملی جا چکی ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن ہو ہی جائیں گے، کیونکہ وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر باتیں، وہ شرائط جو کہ نون لیگ کی جانب سے رکھی گئی تھی، وہ سب کچھ آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ہوا کیا؟ لگا لوگوں کو یہ کہ شاید اس فیصلے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ملک میں ایک بحران والی کیفیت ہوگی، ایک جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو جائیں گے اور اشتعال انگیزی پھیلے گی، جس طرح سے پہلے فیصلے کے بعد یا پہلے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا
اس حوالے سے لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید ایسا ہوگا، لیکن فوراً ہی عمران خان صاحب نے اس فیصلے کے فوراً بعد ایک پیغام جاری کیا جس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کو مشتعل نہ ہونے کی تلقین کی، اپنے کارکنان سے کہا کہ آپ آرام سے سکون سے بیٹھیے اور ملک میں اشتعال انگیزی کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا احتجاج کرنے کی، کسی قسم کی ایسی کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری ہو جائے یا ایسا کوئی خدشہ ظاہر کیا جائے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو ہم صرف جو ظلم کا بدلہ ہے وہ 8 فروری کو ووٹ سے لیں گے۔ تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے، میرے دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا ہے، غلط فیصلہ دیا گیا ہے، عمران خان کے خلاف جو اس وقت محاذ آرائی شروع کی گئی ہے وہ غلط ہے، تو 8 فروری کو آپ نے باہر نکلنا ہے اور اپنے سپورٹرز کو، جو آپ کے وہاں پر آس پاس علاقوں میں، جو آپ کے حلقے میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اہل ہیں تو ان کو ووٹ ڈالیے۔ اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ مانا کہ جو ابھی آنے والا ٹائم ہے وہ بڑا ٹف ہے، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشنز ہیں، الیکشن والا جو دن ہے یعنی 8 فروری کا دن، وہ کافی زیادہ کشیدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گی اور میں یہ کہوں گی، کیونکہ میں خود بھی انشاءاللہ ووٹ ڈالنے تو جاؤں گی۔ ووٹ آپ کا ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کم سے کم پوری نبھانی ہے اور آپ نے ووٹ لازمی اپنی فیوریٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ڈالنا ہے، تاکہ جو بھی یہ مسائل ہیں اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ووٹ، جو کہ ووٹ اور الیکشن کے ذریعے ہی حل کیا جا سکے گا۔ اب وہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اس حوالے سے بھی ہم بخوبی واقف ہے، لیکن کم سے کم ہمیں یہ ریگریٹ نہیں ہوگا، کم سے کم ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو بس آج اتنا ہی کہنا تھا۔ سمجھ سے باہر یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں آخر سمجھ پا رہے ہیں ان چیزوں کو، کہ ملک اس طرح سے نہیں چلائے جاتے۔ کسی بھی ملک میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، جو کہ ہمارے ملک میں شاید 1 سے 2 سال ہی برقرار رہ پاتا ہے، لیکن اس کو بھی جمہوریت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کون چلا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، فیصلے کون کر رہا ہوتا ہے، ڈیلز کون کر رہا ہوتا ہے، ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے جو ملک کے بڑے ہیں کس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، وہ اب اس ملک کے سارے عوام جان چکے ہیں، اس ملک کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ یہ ملک کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ شاید اب ملک کے بڑوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اس طرح سے تو ملک نہیں چلیں گے۔ کسی بھی ایک حکمران کو، کسی بھی ایک لیڈر کو، کسی بھی ایک سینئر لیڈر کو جس سے آپ کی نہ بنے، اس کو آپ رگڑا اتنا دیں کہ اس کا آپ فیوچر برباد کر دیں، اور پھر جب تک آپ لوگ ہیں تب تک وہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے۔ آپ لوگ جائیں، دوسری حکومت آئے، دوسرے ججز آئیں، اور پھر جب الیکشن قریب ہوں، سیٹلمنٹ ہو جائے، تو پھر اس شخص پہ سے جس پر آپ نے کیسز بنائے، جس کو آپ نے باہر بھیجا، یا جس پہ آپ نے ڈیل کی، جس کے تحت ڈیلز کی گئیں، وہ تمام تر چیزیں ختم کر کے اور پھر ان کو الیکشن کے لیے اہل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ملک اس طرح سے نہیں چلتے۔ یہ ملک کے ساتھ سوائے کھلواڑ اور مذاق کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ملک مزید پیچھے کی طرف جائے گا، جو کہ ابھی ہم جا بھی رہے ہیں۔ ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ عوام کے جو لوگ، ہمارے عوام ہیں، جو ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں، جو ہمارے لوگوں کے لیے ایک بیج بو دیا گیا ہے، ہمارے بڑوں کے لیے جو نفرتوں کا بیج بو دیا گیا ہے، وہ مزید پروان چڑھے گا۔ ملک میں امن نہیں آئے گا اس طرح سے، ملک میں خوشحالی اس طرح سے نہیں آئے گی، سیاست اوپر نہیں جائے گی، معیشت پروان نہیں چڑھے گی۔ یہ تمام تر چیزیں اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ ایک حکومت کو کنٹینیوٹی میں چلنے دیں، انٹروین کم کریں، سیاسی ماحول کو رہنے دیں، جمہوریت کو برقرار رکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں، سیاست میں مداخلت نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔